امریکہ کے اندر کیا ہوا؟ سب سے بڑی جمہوریت کی مقدس عمارت کو تاراج کر دیا گیا۔ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے عین اس موقع پر جب کانگریس انتخابات کو انڈورس کرنے کا عمل کر رہی تھی، اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے، 4 افراد ہلاک ہو گئے اور ساری دنیا میں امریکہ کا ٹھٹھا لگا۔ تمام کا تمام نظام جو ہے اس وقت سر جھکائے ہوئے ہے، جمہوریت کا جھنڈا سر نگوں ہے۔ دوسری طرف جو عمل ہے ان الیکشنز کو انڈورس کرنے کا وہ بھی جاری ہے۔ کانگریس کے دونوں سیشنز جو ہیں اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ ایک ریٹائر کر چکے ہیں اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جو آبجیکشنز آئے ہیں ایک الیکشن کے اوپر ان کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں۔ لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا۔ اگر یہ خود سے لائے گئے ہوتے یہ احتجاجی، یہ رائٹ کرنے والے لوگ، تو شاید بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹرمپ نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے جو ٹویٹس تھے اس کے اندر واضح انداز سے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ آئیں اور اس بلڈنگ کے اوپر، کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ ٹویٹر نے ٹرمپ کو وقتی طور پر ریسٹرکٹ کر دیا ہے، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی وقتی طور پر ٹرمپ صاحب کو ریسٹرکٹ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں امریکہ کا صدر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ریسٹرکٹڈ ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا یہ گیا ہے کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں اور ان کے جو فرمودات ہیں اس سے مزید وائلنس کا خدشہ ہے، اور وائلنس آپ کو نظر آیا جب الفاظ سخت استعمال کیے جاتے ہیں، جب لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے تو اس کے نتائج وہی نکلتے ہیں جو امریکہ کے اندر نکلے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اندر کا جو پروسیس ہے اس کو جاری رکھنے کی بھی کوششیں ہیں۔ جو وائس پریزیڈنٹ پینس ہیں جو ان پروسیڈنگز کو سپروائز کر رہے ہیں، ان رائٹس کے بعد جب لوگ بلڈنگ کے اندر گھس گئے اور اس کے بعد تمام کے تمام جو سینیٹرز اور کانگریس مین تھے ان سب کو وہاں سے نکالنا پڑا، لاک ڈاؤن ہو گیا ٹیمپریریلی۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے اس وائلنس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جمہوریت کا تاریخ ترین دن ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرے لیڈر نے ٹویٹ کر کے ان لوگوں کو بلایا تھا لہٰذا دھر رگڑا بہت اچھا ہوا اور ایسے ہی جمہوریت بنے گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ کے، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور نظام کو ویسے ہی چلانے کی کوشش کی۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جی امریکہ کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا، جی فلاں جگہ پر جائیں وہاں سے آپ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کے آئیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں کہ امریکہ کا جو نظام بنا اس کو چلایا جائے۔ اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر کیا کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں سے مکمل طور پر انڈورسمنٹس ان انتخابات کی آ جائیں گی؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کی انڈورسمنٹ جو ہے نا، اس سے پہلے انتخابات کے اندر کبھی کوئی خبر بنی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ انڈورسمنٹس ہو رہی ہیں۔ انتخابات ہو گئے، رزلٹ سامنے آ گئے، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا جو ہار گیا، جو بہت ہو گیا تو آپ اس کو امریکہ کی سپریم کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ لیکن ہر عمل کے اوپر اتنی توجہ، ہر عمل کے اوپر اتنا رپھڑ، ہر معاملے کے اندر اتنا کانفلکٹ، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ 2-3 ہے جس سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ ایک مسخرہ نما شخص کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس طاقت کو پھر بے جا طور پر استعمال کرتا ہے، تو نظام بھلے امریکہ جتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو اس کے اندر سے خامی اور فساد اور زمین کے اوپر جو تباہی ہے وہ لانے کا بندوبست از خود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص جس کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ عہدہ ہے، اگر اس کو سینس ہی نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں اور اس کو کوئی ویژن نہیں ہے، وہ ایک خود پرست شخص ہے، وہ اپنی محبت کے اندر مبتلا ہے، تو ایسے شخص کو جب آپ طاقت دے دیتے ہیں تو وہ نظام کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اب کدھر امریکہ ساری دنیا کو لیکچر دیا کرتا تھا کہ جمہوریت کے اوپر کہ جی جمہوریت آپ نے کیسے چلانی ہے۔ دوسرے ممالک کے اندر جو جمہوریت اس کی تعریف کے مطابق پوری نہیں اترتی تھی، اس نظام کو وہ تبدیل کرنے کی بات کرتا تھا، رجیم چینجز کرواتا تھا، سول وارز کے اندر اس کا ہاتھ رہا ہے، لوگوں کو فنڈ کرتا رہا ہے۔ وہ امریکہ جو جمہوریت کے نام پر ساری دنیا کو تلپٹ کر سکتا تھا، جنگیں لڑتا تھا، اب اس امریکہ کی وہی جمہوریت جس کو بطور مثال پیش کرتا ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں مسخ ہوا ہے اس کا چہرہ جو اس ملک کا صدر ہے۔ اس سے بڑا لیسن جو ہے
تمام ممالک کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ جب آپ اچھے نظام میں سے ایک مسخرے کو لا کر بٹھا دیتے ہیں تو وہ مسخرہ کتنی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا، آپ کو سوشل میڈیا کی پاور کا بھی اس سے اندازہ ہوگا۔ اب ٹرمپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے یہ باتیں نہیں کی۔ ایک اس نے سارٹ دیا، ریکارڈنگ کروا رہا تھا جس کے اندر اس نے یہ بولا کہ جی یہ جو اس کمرے کے اندر ہیں بڑے زبردست ملٹری کے لوگ موجود ہیں، اور یہ جو تصویر میں آپ کو کام نظر آ رہا ہے، اٹس اے کام بیفور اے اسٹارم۔ جب اسے پوچھا گیا جی کس طوفان کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو اس طوفان کی وہ بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تمام کے تمام انسٹیگیشن جو ہے، تمام کا تمام انسائٹمنٹ جو ہے ٹو وائلنس، وہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا۔ تو سوشل میڈیا کو بطور ٹول ایسے لیڈران جو ہیں جو صرف اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کا زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہوتا ماں سوائے فساد کھڑا کرنے کا، اور کیونکہ زندگی انہوں نے گزار لی ہوتی ہے، جنہوں نے کام کرنے تھے وہ کر لیے ہوتے ہیں، جو مثبت منفی کرنا تھا اس سے وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اب ان کے پاس بس کم جو سال رہ جاتے ہیں اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے، تو وہ ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نیوسنس ویلیو کریٹ کرنے والے جو مسخرہ نما لیڈران ہیں، یہ بڑے بڑے نظام کو زمین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب سوشل میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہو۔ تیسری بات یہ کہ نظام کانفلکٹ کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر آپ نے لڑائی بڑھا دی ہے، جو کہ ٹرمپ کے سالوں میں آپ کو لڑائی بہت بڑھتی ہوئی نظر آئی، اب اگر آپ نے اپنے اوپوننٹس کو دشمنان سرزمین قرار دے دیا، اگر آپ نے تمام میڈیا کی تمام باتوں کو جھوٹ قرار دے دیا، اگر آپ نے دشنام ترازی کو اپنایا، اگر آپ نے انداز یہ اپنایا کہ جو ڈکٹیٹرز کا ہے لبادہ وہ اوڑا، جو جمہور پر یقین رکھنے والے ہیں اور جمہور کی آراء کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا سا ہے، تو آپ کا دوغلا پن، آپ کی گالیاں، آپ کے الزامات، آپ کی گندہ کرنے کی جو سیاست ہے، ٹرمپ کی تمام سیاست جو تھی وہ اوپوننٹس کو گندہ کرنے کی سیاست تھی، وہ نظام کے اندر اتنے گہرے ڈویژنز کے بیج بو دیتی ہے کہ نظام ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو امریکہ کا نظام تاریخی اعتبار سے بہت تگڑا رہا ہے، بڑے بڑے بحران اس نے دیکھے ہیں، اس نے پریزیڈنٹس کی اسیسینیشنز دیکھی ہیں، انہوں نے امپیچمنٹس دیکھی ہیں، انہوں نے وارز دیکھی ہیں، لڑائیاں دیکھی ہیں، سپریم کورٹ تک معاملات جاتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ ریکور کر جاتے ہیں۔ ٹرمپ کے دور کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال بہت بھیانک اس انداز سے نکلا ہے کہ امریکہ کو مکمل طور پر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ جتنا ہیٹریڈ، جتنا پیشن ایک دوسرے کے کو نیچا دکھانے میں، جتنی انرجیز ایک دوسرے کی تذلیل کرنے میں امریکہ کا نظام اس وقت لگا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں لگایا۔ تو جو اگلا بندہ آ رہا ہے جو بائیڈن، اگر انڈورسمنٹ اس کی آج مکمل ہو جاتی ہے اور وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے فارملی، تو پھر اس کے سامنے بہت بڑا کام ہے۔ تو ممالک جو ہیں وہ زہریلے پروپیگنڈے، بدتمیزی کی سیاست، غلاظت پھینکنے کی پالیسی سے پھر بچتے نہیں ہیں، آنے والی نسلیں اس کے اندر کنزیوم ہو جاتی ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنے اگلے سال ہیں جو امریکہ کو اسی نظام کو درست کرنے میں لگائیں گے جو ٹرمپ نے ڈیمیج کیا۔ لیکن جو آج کے واقعات ہیں امریکہ کے اندر ہوئے، اس سے امریکیوں نے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، دوسرے ممالک کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک متنفر انداز سے ذلتوں کو پرموٹ کرتے ہوئے، تمام تر ڈویژنز پر بنیاد کرتے ہوئے، خود پرستی کے نئے عالم میں آ کر آپ حکومت اور نظام کو چلانے لگتے ہیں، تو اس نظام کا انجام ایسے ہی رائٹس کے اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہنگاموں کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم چونکہ پارلیمنٹ کو کافی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے دھرنوں کے اندر ہم اس کو رگیتے رہے ہیں، تو ہمیں شاید یہ رائٹس جو ہیں وہ اتنے عجیب نہ لگ رہے ہوں۔ امریکہ کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلیک لائیوز میٹر جیسی جو موومنٹس ہیں جو سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے بنی ہیں، ان کے لوگ بھی جو ہے انہوں نے احتجاج کے اندر بڑی توڑ پھوڑ کی۔ تو یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن الیکشنز کے معاملے کے اوپر، صدر کے کہنے کے اوپر، انسٹیگیشنز کے اوپر، اور ٹاپ سے جو ہے وہ آپ کو یہ راہ دکھانے کے معاملے کے اوپر جو وائلنس ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو نفرتوں کی بنیاد رکھ دی ہے اس ملک کے اندر، اللہ بچائے، ہمارے یہاں پر تو نفرتوں کے اظہار کے طریقے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو ایسے لوگ بہت کم ہیں
جو اپنے لیڈر کے کیے ہوئے ٹویٹس کے نتائج پر افسوس کا اظہار نہیں کریں بلکہ تالیاں بجائیں. ہمیں تو عادت ہے تالیاں بجا بجا کر تمام آل فال کو انڈورس کرنے کی. تو ایسے نظام سے سیکھنا چاہیے. بہرحال امریکہ کے لیے آج کا دن جو ہے اٹس اے ڈے آف شیم, اس میں کوئی شک نہیں.